کہیں پہ بھی قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن تم پر احسان کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے تم پر احسان کیا ہے، ستارے کو پیدا کیا ہے تم پر احسان کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو کہنا پڑے گا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، زمین کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، چاند و سورج کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، شجر و حجر کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، خشک و تر کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، برگ و ثمر کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، عرش اعظم کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، سدرۃ المنتہا کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں پیارے، آپ پیچھے چلے آئے کے تو اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، مفتی اعظم کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، اور کیا کہتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں چلیے، اللہ نے غریب نواز کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، غوث اعظم کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، امام اعظم کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حسین اعظم کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، حسن مجتبیٰ کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، علی کے مرتضیٰ کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، عثمان غنی کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، عمر فاروق اعظم کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، صدیق اکبر کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، اور بھی ان سے اوپر چلے جاؤ تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت نوح کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت شیش کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت زکریا کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت زکریا کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت داؤد کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت ادریس کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت یونس کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت یعقوب کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت اسحاق کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت یوسف کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت دانیال کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا احسان نہیں فرمایا، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا احسان نہیں فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے پیارے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جب میرے مصطفیٰ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا اور جب مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اللہ نے ببانگ دہل اپنے قرآن میں اعلان فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کیا اے مسلمانوں میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر کے تم پر احسان عظیم فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا لیکن بندوں پہ احسان نہیں فرمایا، اور جب اپنے مصطفیٰ کو سب کے آخری میں بھیجا تو قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، میں تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے درمیان بھیج کر کے تم پر احسان عظیم فرمایا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس آیت کریمہ پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نظر پڑی تو اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، سب کے رضا امام محمد رضا پکار اٹھے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو احسان نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے نبی کو پیدا کیا تو احسان فرمایا، تو آخر ایسا کیوں فرمایا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بھی پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ کو بھی پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو بھی پیدا فرمایا، چاند و سورج کو بھی پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور احسان نہیں فرمایا، اور اپنے نبی کو پیدا فرمایا تو احسان فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے پیارے کہ اللہ تبارک ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کرنا مقصد تھا۔ اس لیے پیارے کہ حضرت موسیٰ کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، لال و گوہر کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، ہوا فضا کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، بھوش کو تر کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لکھے، مکین و مکان تمہارے لکھے، چنین و چنا تمہارے لکھے، بنے دو جہاں تمہارے لکھے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لکھے، بدن میں ہے جان تمہارے لکھے، ہم آئے جہاں تمہارے لکھے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لکھے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، ہر چیز کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور جتنے انبیاء کرام تھے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تھے، تمام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور تمام کے آخر میں اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ نے سب سے لاسٹ میں پیدا فرمایا تو حضرت آدم سے آپ کا درجہ نیچا ہو گیا، حضرت نوح سے آپ کا درجہ نیچا ہو گیا؟ تو نہیں پیارے، ہمیں اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہے، اور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس وقت زمین و آسمان، چاند و سورج کسی چیز کا موجود نہیں تھا، اس وقت بھی میرے آقا موجود تھے۔ تو عزیز